بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجرہ اسود کا معاملہ پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ کو اپنی کمال ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے مبارک موقع پر قریش بہت بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد جہالت اور فردوس روایات کی تاریکی کو تنویر سے بدل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب جہنم سے بچانے والی ہے۔ سیدہ الزہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے القابات ہیں۔ تمام القابات کسی نہ کسی واقعے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا مطلب بھی بہت شاندار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے سب سے زیادہ مشہور و معروف یہ ہے زہرا، جنت کی کلی، سید النساء، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار۔ سید النساء پر لاکھوں سلام، جن کی طہارت و پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور ان کی عظمت و رفت توصیف کو الفاظ کا جامعہ پہنانا بہت مشکل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی صاحبزادی ہونے کے بعد بچپن میں ہی سے اپنے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہی قریش آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق گوئی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 5 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے ہوش سنبھالا تب ہی سے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کھیل کود کی بجائے مکہ کی ستم ظریفیاں دیکھتے اور برداشت کرتے گزرا۔ امام جلال الدین سویتی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ابتدائی زمانہ میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول اللہ کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا، اور پھر گھر آ کر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ اس دعا کا یہی نتیجہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نہایت ذہین و فتین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔ وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور اللہ کی طرف سے رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی معصومیت سے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن ہی سے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں رچی بسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشنودی، رضا اور ناراضگی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی، رضا اور ناراضگی سے مشروط کر دیا، اور فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار ڈھال میں بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اہل خانہ میں سے کوئی نہیں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے اہل خانہ کو بھی مدینہ منورہ بلوا لیا گیا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا کا پیکر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر اتنے مالدار نہ تھے، مگر سرور کائنات کی لخت جگر سید النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکوے کا ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ گھر کے تمام کام کاج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دست مبارک سے سر انجام دیتی تھی۔ اس کے باوجود کبھی بھی خدا کی ذات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، لبوں پر آیات قرآنی کا ورد بھی جاری ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ انہوں نے صبر و رضا کی تربیت گاہ میں پرورش پائی، اور جب وہ چکی چلا رہی ہوتی تو ان کے لبوں پر قرآن کی آیات ہوتی۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سب کو کملی میں لے کر خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر آلودگی کو دور کر کے خوب پاکیزہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر پیار اور محبت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔